سر جو زیادہ کنسرننگ بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک چیز بڑے تواتر سے کہتے آ رہے ہیں یہ لوگ اینڈ دیٹ از کہ دیر از گوئنگ ٹو بی اے بلڈ باتھ ان پاکستان. ہاں یہ بھی میں نے سنا ہے بالکل. بلڈ شیڈ ہوگا, بلڈ باتھ ہوگا, قتل و غارت ہوگی, بہت خون بہے گا. تو میرا خیال ہے یہ سب متفقہ علیہ ہے, یہ بات سب اتفاق کرتے ہیں اس کے اوپر, اور اس میں کوئی شک نہیں. اگر لیٹس سے کہ جنگ ہوتی ہے جیسے, تو جنگ کی طرف اشارہ نہیں آپ کو محسوس ہوتا کہ اگر جنگ ہوتی تو جنگ از بلڈ باتھ, یا پھر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہمارے ملک میں کوئی سول وار کا اگر کوئی اندیشہ ہے جی تو اس سے بھی نتائج یہی اخذ ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا چیزیں جس طرح ایک جانب فوکس ہوتی چلی جا رہی ہیں, وہ تفرقہ ہے. مطلب آپ کے محکمے ایک دوسرے کے ساتھ ایگری نہیں کرتے. ہر ملک کی ایک اسٹیبلشمنٹ, ہر ملک کی حکومت ہی نہیں, اسٹیٹ کے جو سنہرے اصول ہوتے ہیں جنہیں رجیم نارمز کہتے ہیں. جیسے بہت ساروں میں سے ایک یہ امریکہ میں ایک بڑا مشہور ہے کہ ہم نے ٹیررسٹ کے ساتھ کبھی نیگوشیٹ نہیں کرنا. بھلے سے اندر خانے وہ کرتے ہوں, لیکن سنہرے اصول جو مرتب کیے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے. جی تو اسی طرح ہمارے بھی بے شمار ہیں کہ ہم نے قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون بننے نہیں دینا. اسی طرح کا ایک بڑا سنہرا اصول اسرائیل سے متعلق تھا. اگر آپ دیکھیں غور سے تو یہ جو یکایک آج کل ہمیں غزہ, اسرائیل, تل ابیب, بیت المقدس, ان معاملات کی جو محبت جاگ اٹھی ہے, اس نے بہرحال ریپلز کریٹ کیے ہوئے ہیں. سچویشن جو ہے نا وہ ہے ایسی. کچھ عرصہ پہلے یہ بھی بلڈ باتھ نہیں تھا تو کیا تھا یہ جو مرید کیا ہوا, اف یو ریمبر, اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ کیوں نکالا تھا جلوس انہوں نے؟ اونلی بیکاز آف غزہ, کہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں. کیونکہ مشہور تھا نا کہ ہم عنقریب اس کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں اسرائیل کو. اب جن جن لوگوں کو پروفیسیز کا پتہ ہے, جن جن لوگوں کو روایات کا, احادیث کا, ان ڈیٹیلز کا پتہ ہے, وہ کبھی نہیں اس طرف جائیں گے. وہ زیادہ زیادہ بڑی کوئی اکاموڈیٹ کرنے کا حوالے سے, جیسے ہم نے کل بات کی تھی کہ کو ایگزسٹنس کا معاملہ ہے نا, تو اس حوالے سے آپ 2 اسٹیٹ سولوشن, حالانکہ 2 اسٹیٹ سولوشن میں نے کل بھی کہا تھا یہ بھی کوئی اتنا ایکسیپٹیبل نہیں ہے اکثریت کو, کہ یہ کوئی بات ہے بھلا یار آپ میرے گھر پہ آ کے قبضہ کر کے بیٹھ گئے اور کہتے ہیں اچھا جناب 4 کمرے جو ہیں آپ کے میں نے لے لیے ہیں, وہ جو 1.5 کمرہ ہے وہ آپ رکھیں اپنے پاس. تو یہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہے. کچھ تو کہتے ہیں کہ اس کو اگر ادروائز بھی کر دیا جائے تب بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ آپ نے غصبانہ طریقے سے قبضہ کیا ہے. دس از ہاؤ تھنگس گو. تو میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے تو کہ یہ جو بلڈ شیڈ ہے اس خطے کی قسمت میں لکھا ہوا ہے, یہ ہوگا ہی تو معاملات بہتری کی طرف آگے جائیں گے. اپیرنٹلی ایسا ہی لگتا ہے. اور میں اس میں قطعاً, یہ مجھے چند دوستوں سے پتہ چلتا ہے, آپ نے بتایا, 1-2 اور لوگوں نے بتایا کہ جناب یہ جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں, ماہرین فلکیات, وہ یہ کہہ رہے ہیں. بھئی ماہرین فلکیات کو سن رہے ہو آپ, لیکن جو ماہرین سیاسیات ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں. آپ ذرا دیکھیں تو صحیح. ہاں جی, کیا حال چال ہے آپ کا؟ سر میرا بھی ایک کوشچن ہے. جناب. سر یہ جو انور السادات تھا, جی, مصر کا صدر, اس نے تو اپنے ملک کے لیے بظاہر اچھا ہی کیا تھا, جی, تو پھر اسے کیوں مار دیا گیا؟ ਤੈਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਫਿਕਰ ਲੱਗੀ ਆ? ਅਨਵਰ ਸਦਾਤ ਦਾ ਮਾਮਾ ਬਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ. واہ 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 واہ, کیا وجہ کیا ہے؟ آپ نے اسے کیوں ڈانٹا ہے؟ ایک جنرل نالج کی بات کر رہا تھا. ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਆ ਜੀ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ? یار اس سے زیادہ کیا تھا؟ کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ تھا. ਉਹ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕੈਂਪ ਡੇਵਿਡ ਅਕॉर्ड, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਕॉर्ड ਦੀ ਗੱਲ کرو. کمال ہے. کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ 1978, یہ مصر کو امریکہ نے وو کر کے, چکر چلا کے, اسے ڈھیر سارے پیسوں کا لالچ دے کر سائن کروایا تھا یہ ایگریمنٹ. پرابیبلی اسرائیل کا وزیر اعظم تھا بیگن اس دور میں. تو اس پہ اس نے جو لاجک دی تھی وہ یہ, جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں پاکستان فرسٹ, اس نے کہا تھا میں نے اپنی نیشنل انٹرسٹ دیکھنی ہے. میری نیشنل انٹرسٹ کیا ہے؟ جبکہ پوری اسلامک ورلڈ نے اس کو ذلیل و رسوا کیا تھا کہ تم نے ہمیں بیک سٹیب کیا ہے, ہمارے
پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے تم نے, کیونکہ کمر ٹوٹ گئی نا OIC کی کہ سب سے اہم ملک جو بالکل نیکسٹ ڈور نیبر, سچ اے ہیوج کنٹری, نہر سویز کے اوپر جس کا کنٹرول ہو, جو ورلڈ ٹریڈ کو ایک طرح سے ریگولیٹ کرتا ہو, تو وہ جا کے امریکہ کے کہنے پر اسرائیل کے ساتھ بیٹھ گیا. تو بڑی لے دے ہوئی تھی, بڑی لان تان ہوئی تھی, اور وہ جو 4 دمڑیاں اس کو ملی, آپ ذرا دیکھیے کہ اس کا حشر کیا ہوا ہے. وہ قاہرہ وہیں کا وہیں ہے آج. میں تو حیران رہ گیا تھا قاہرہ دیکھ کر کے. قاہرہ جو آج کا کراچی ہے نا, وہ تھا قاہرہ میں نے 2010 میں دیکھا. اور کوئی خاص ترقی, کوئی اس کا GDP, کوئی اس کا پر کیپٹا انکم, کوئی اس کا سسٹم آف گورنمنٹ, کوئی اس کی سول سوسائٹی, کوئی اس کا آرٹ کلچر, حالانکہ کتنا رچ کنٹری, ویسے کا ویسا. اب سیسی دیکھیں کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ. جبکہ عرب سپرنگ بڑے تمطراق سے مصر پہنچی, کہاں سے شروع ہو کے الجزائر سے ہوتی ہوتی مصر پہنچی, لیبیا سے ہو کے, لیکن مرسی انتہائی پاپولر پریزیڈنٹ, اس کو جیل میں ڈال دیا انہوں نے, اس کے اوپر بے شمار الزامات لگا کر. اسی نے سیسی نے لگایا. اور یہ کہتے نہیں ہیں پاکستان سیسی کے ماڈل پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے. وہی حسنی مبارک, آخری دنوں میں آپ کو یاد ہے نا, حسنی مبارک پنجرے میں آیا کرتا تھا عدالت میں. وہ پنجرے میں کیا, جیسے کوئی کتا ہوتا ہے, جیسے کسی حیوان کو لے کر جاتے ہیں, اور کس برے حالوں میں. یا تو آپ کا کردار ہو نا, صلاح الدین ایوبی بننے کا شوق بہت ہوتا ہے انہیں. 70 بلین ڈالرز کی کرپشن تھی اس کی, 70 بلین ڈالرز. کچھ یہ ملٹی پلائر بھی لگا دیتے ہیں پھر ساتھ فوراً, پہلے نظر نہیں آتا جب تک آپ ان کے پوڈل بنے رہے, جو ہی آنکھیں دکھائیں تو پھر بڑا کچھ نظر آ جاتا ہے. سر مرا کیسے ہوا؟ انور السادات was murdered. He was murdered in a national parade. 6 اکتوبر سن 1981, 12 بجے دوپہر, 11:45 بجے, شکر دوپہر تھی وہاں پہ. مطلب ہے اس ٹائم پہ بڑا عبرتناک ہوتا ہے سورج, بس وہ مطلب ہے آخری لمحے. اس کے بعد پھر صحرا میں, ڈیزرٹ میں کوئی کام نہیں ہو سکتا. آپ کو تو پتہ ہے مڈل ایسٹ میں جو کہ 12 بجے آخری ٹائم ہوتا ہے, اس کے بعد پھر گیپ, پھر لوگ سپہر میں کام کرتے ہیں. تو انور السادات بیچارے, ہی واز اے مس گائیڈڈ پرسن. اس کی عقل, اس کا فہم بڑا لمیٹڈ تھا. تو اس کا خیال تھا کہ میں اپنے ملک کی خدمت ہی کر رہا ہوں بھائی, ملک غربت میں ڈوبا ہوا ہے, تو بھائی اب غربت سے نکل گیا. کم از کم اس وقت تم سر اٹھا کے تو چلتے تھے نا, آنر کے ساتھ. اب تم اسرائیلی امریکن سٹوج بن کے رہ رہے ہو. سسی کی کھوٹی چونیاں وہاں پہ اس لیے چل رہی ہیں, جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن صبح و شام ہو رہی ہے وہاں پہ, صرف اس لیے کہ امریکہ خوش ہے اس سے. لیکن انجام دردناک ہے, ان سب کا انجام بڑا دردناک ہے.